علی بھائی ہمارے ساتھ پرویز انصاری بھائی ہیں جی، ان کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، ان کے لیے دعا بھی کر دیجیے گا. السلام جی علیکم. پرویز بھائی آپ کی میں نے لائف سٹوری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پرویز بھائی آپ کی لائف سٹوری بھی میں نے سن لی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. آپ کو تو نئی زندگی ملی ہے اس اعتبار سے، اور اللہ کا شکر ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی سوال کریں آپ. علی بھائی میرا یہی پہلا سوال ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھو اور غسل کیسے کروں، وضو کیسے کروں، تیمم کیسے کروں؟ یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے نا، رائٹ سائڈ کا ہینڈ ٹوٹ گیا ہے اور کھانا پینا سب کچھ لیفٹ سائڈ سے کرتا ہوں. تو ابھی آپ نے بتایا 5 منٹ پہلے کہ لیفٹ ہینڈ سے پانی نہیں پینا چاہیے. جی ہاں جی ہاں وہ لیکن جس کا لیفٹ ہینڈ صرف اونلی آپشن ہے اس کے لیے تو بات نہیں ہو رہی نا. آپ کا ہاتھ تو ٹوٹا ہے نا، تو وہ تو آپ تو بیمار کی کیٹیگری میں آتے ہیں نا. کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے نا، اس سے بڑی چیز بھی الاؤ ہو جاتی ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ النحل کے اندر 4 جگہ پہ فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال کھانا بھی تمہارے لیے حرام ہے جس کے ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہ 4 جگہ قرآن میں ہے، سورہ البقرہ، سورہ المائدہ، الانعام اور النحل میں. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اضطراری کیفیت ہو جائے، یعنی مجبوری ہو جائے، زندگی موت کی کشمکش بن جائے، تو پھر اتنا لے سکتے ہو کہ تمہاری زندگی بچ جائے. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ اگر جان بچانے کے لیے کلمات کفر بھی بولنے پڑ لیں، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو کہتا ہے میں گولی مار دوں گا، تم اللہ کا اس کے رسول کا انکار کر دو، تو دل میں ایمان رکھتے ہوئے کوئی شخص کلمہ کفر بھی بول دے تو اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا. تو مجبوری جو ہوتی ہے نا اس کے لیے احکام ڈیفرنٹ ہے. تو اب آپ کا چونکہ دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، آپ تو اس سے کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کھانا پینا بائیں ہاتھ سے ہی کریں گے، تیمم بھی بائیں ہاتھ سے کریں. کسی کو باہر سے کہیں وہ تھوڑی سی مٹی لا کے نا، آپ کو اتنی سی مٹی کا ڈھیلا کہیں سے لا کے وہ آپ اپنے پاس کسی ڈبیا میں یا ٹفن والے حصے میں رکھ لیں. جب نماز کی باری آئے تو آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اس پہ مارنا ہے، کیونکہ دایاں ہاتھ تو آپ کا ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ اپنے چہرے پہ ایک بار پھیرنا ہے ایسے، اور پھر دایاں ہاتھ کر کے نہ تو اپنے اس بازو پہ ایسے ہی پھیرنا ہے، اور اسی طریقے سے پھر دائیں ہاتھ کو ٹچ کر کے بس جتنا ایسے ہو سکتا ہے وہ کر لیں، تو وہ آپ نماز آپ کی اس کے بعد پڑھیں. اور غسل بھی اسی طریقے سے اتر جائے گا. قرآن میں تیمم، وضو اور غسل دونوں کے برابری کے لیے ایک ہی تیمم آیا ہے، تو وہ کافی. آپ اس طرح نماز پڑھتے رہیں، بس اپنے بیڈ کو اس اعتبار سے قبلہ رخ کر لیں. قبلے کا اہتمام ضروری ہے نماز کے لیے. بھلے آپ لیٹ کے پڑھیں، بخاری میں حدیث ہے کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے. لیٹ کے پڑھنے کے لیے آپ نے پھر جو ہے پیچھے تکیہ رکھ کے نا یوں دونوں ٹانگیں قبلے کی طرف کر لینی ہے تاکہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. اور پھر آپ ایک ہاتھ سے رفع دین کر کے اشاروں سے جتنا رکوع آپ نے کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، بس اور اشاروں سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ انمیوٹ کریں، پہلے انمیوٹ کریں. جی جی ہلو. جی میں آ رہی بات. جی میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا تکلیف میں ہوں. علی بھائی دوسرا سوال ہے میرا کہ ہمارا شادی کو 5 سال ہو گیا ہے، اور بہن اور بیوی کو لے کر کے الحمدللہ 4 سال تک صحیح چلا. اس کے بعد 5ویں سال میں دھیرے دھیرے کچھ بیوی اور بہن کو لے کر کے کھٹپٹ ہونے لگا. تو اس کی وجہ سے میری بیوی نے منع کر دیا ہے کہ میں اب آپ کی بہن آئیں گی لوگ گھر پہ تو میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ اتنا کرنے کے باوجود ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. تو میں اب نہیں کروں گا، آپ مجھے کچھ بولیے گا نہیں. تو اس کی وجہ سے میرے ماں باپ بھی خلاف ہو گیا ہے لوگ. تو کیا کرو، کس طرح کرو؟ بول رہے ہیں ہمارے ماں باپ سیدھے کہ ہمارے بیوی ہمارے بہن ہمارے بیٹی کو کرے گا لو تو ان سے ہم لوگ راضی رہیں گے، نہیں کرے گا لو تو نہیں راضی رہیں گے. اس طرح سے بات کر رہے ہیں لوگ. ان کو یہ بولیں بس، ٹھیک ہے میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور عقل سلیم عطا فرمائے. بلال بھائی جب سوال ختم ہو جائے تو میوٹ کر دیا کریں مائک. ان کو اللہ تعالیٰ عقل دے، آپ کے ماں باپ کو ضد پہ اترے ہوئے ہیں، انہیں کہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جہاں بیاہ کے گئی ہوئی ہے
وہاں اس کا جو خامد ہے، اس کی جو بہنیں ہیں اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کے برتن دھوئے، ان کی خدمت کرتی رہے صبح سے شام تک، تو کہیں گے نہیں. تو انہیں کہیں کہ یہ جو میرے عقد میں آئی ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اور شرعی طور پر آپ کی وائف نے جو 5 سال کیا بھی ہے تو یہ ان کی نیکی ہے، ان پہ کوئی ضروری نہیں تھا یہ کرنا. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، نہ آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان پہ، نہ ان کی شادی شدہ بہن کی ذمہ، آپ کی جو شادی شدہ بہن ہے اس کی کوئی ذمہ داری ہے. وہ آتی ہے تو اپنا کام خود کرے نا، وہ یہاں مالکن بن کے تو نہیں آئے گی نا، یہاں اپنے ماں باپ کو ملنے آئی ہے تو اپنے کام خود کرے. آپ کی وائف کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ اس کو کھانا کھلائے گی اور اس کے برتن دھوئے گی، وہ تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے نا. اگر وہ کر دے تو اس کی نیکی ہے، وہ کہہ رہی ہے اب نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ باقی ماں باپ کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ میرے پاس کوئی تعویذ نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ کو سمجھایا جا سکے. ان کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں اپنی موت یاد آئے اور وہ یہ تصور کریں گے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جو ہم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو شاید انہیں کوئی عقل آ جائے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں یہ عقل نہیں دکھا سکتی. ٹھیک ہو گیا جی؟ فی امان اللہ. چلے بہت شکریہ، آپ کے 2 سوال ہو گئے، جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا جی. السلام علیکم.